بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر جلالین کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اور ہم نے دوسرا پارہ الحمدللہ شروع کیا تھا۔ کل ہمارا اس حوالے سے پہلا لیکچر ہوا، اور آج ہم اس سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحقیق ہم نے دیکھا آپ کے یہ تحقیق کے لیے ہے۔ یہاں پر غرض مفسر ہوگا قد کی معنی بیان کرنا۔ اس کے بعد کہتے ہیں نرا تقلبہ یعنی تصرف وجہ کا، تمہارے چہرے کا تمہارے چہرے کا اٹھنا۔ یہاں پر تقلب کے بعد تصرف نکالا ہے، تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا تقلب کی معنی مرادی بیان کرنا۔ معنی مرادی بھی کہہ سکتے ہیں، آسان معنی بھی کہتے ہیں۔ تصرف کا مطلب ہوتا ہے پھرنا، فی جہت السما یعنی آسمان کی جہت میں، آسمان کے سمت میں۔ اس کے اندر غرض مفسر ہوگا مضاف الیہ، محذوف مضاف الیہ بیان کرنا۔ اس کے بعد کہتے ہیں مطلعا الی الوحی، مطلعا الی الوحی، وحی کی طرف اطلاع کرتے ہوئے، یعنی وحی کے لیے مطلع ہوتے ہوئے، یعنی اطلاع، وحی کی اطلاع کے لیے آپ چہرہ بار بار اوپر اٹھا رہے تھے۔ وَمُتَشَوِّقًا لِلْأَمْرِ بِاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، اور باستقبال الکعبۃ، کعبے کی طرف چہرہ کرنے کے معاملے کا شوق رکھتے ہوئے۔ یہ دونوں حال ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا چہرہ مبارک بلند کر رہے تھے آسمان کی طرف، تو اس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں حال ہیں۔ یعنی جب آپ اوپر کر رہے تھے تو وہی کے لیے، وہی کی اطلاع کے لیے آپ ہو رہے تھے، اور آپ کا یہ شوق تھا، چاہت تھی کہ جو کعبہ ہو ہمارا، جو کعبہ ہے وہی ہمارا قبلہ ہو۔ تو غرض مفسر ہوگا حال بیان کرنا۔ وکانا یود ذالک، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے، کانا یود، آپ چاہتے تھے، ذالک اس چیز کو، یعنی کعبے کی طرف چہرہ کرنا آپ چاہتے تھے، قبلہ ہونا آپ چاہتے تھے، لأنہا قبلۃ ابراہیم، کیونکہ وہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، وَلِأَنَّهُ ادعا إِلَى اسلام العرب، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف عرب کو دعوت دی۔ لأنه ادعا، کیونکہ حضور نے دعوت دی اسلام کی طرف عرب کو، العرب یہ ادعا کا مفعول بہ ہے۔ غرض مفسر ہوگا وجہ بیان کرنا، چہرہ اٹھانے کی وجہ بیان کرنا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ وضاحت کرنا، یہ بھی غرض مفسر ہو سکتا ہے۔ آگے کہتے ہیں استاد جی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جی
الاسلا میں مضاف لا نہیں بنتا سکتا ایسا الارباس کا عربی؟ معنی پھر دوسری بن جائے گی نا کہ عرب کے اسلام کی طرف بلانا چاہتے تھے۔ جی جی اسلام تو عرب کا نہیں ہے نا، اسلام تو پوری دنیا کا ہے، تو معنی اس اعتبار سے وہ بن رہی، تو اس لیے میں نے العرب کو مفعول بھی بنایا۔ جی جزاک اللہ۔ فلن آگے کہتے ہیں فلن ولینک قبلۃ ترضاھا، ان قریب ہم آپ کو یعنی ہم ضرور پھیریں گے آپ کو ایسے قبلے کی طرف جو جس کو آپ چاہتے ہیں، ترضاھا یعنی جس سے آپ راضی ہوتے ہیں یا جس کو آپ چاہتے ہیں۔ یعنی نو نحولنک یعنی ہم ضرور آپ کو ہم ضرور آپ کو پھیریں گے۔ تردا کے بعد یعنی نحول یہاں پر غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا، اور تردا کے بعد نکلا تحبھا جس کو آپ پسند کرتے ہیں، یہاں پر بھی غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ کا شطر المسجد الحرام، تو آپ اپنا چہرہ پھیریں مسجد حرام کی طرف، یعنی استقبل فی الصلاۃ یعنی آپ چہرہ کریں نماز میں مسجد حرام کی جانب، یہاں پر غرض مفسر ہوگا استقبل فی الصلاۃ یعنی اپنا چہرہ نماز کی حالت میں آپ، یہاں پر غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ شطرہ کے بعد نحو لگا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے طرف، جہت، تو غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ ای القابۃ یعنی کعبے کی طرف، غرض مفسر ہوگا معنی مرادی بیان کرنا۔ حیث وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، تم جہاں کہیں بھی ہو تو اپنا چہرہ نماز کی حالت میں اس کی طرف پھیرو۔ خطاب للامت یہ خطاب امت کو ہے، غرض مفسر ہوگا مخاطب کو بیان کرنا۔ وجوہکم فی الصلاۃ غرض مفسر ہوگا متعلق بیان کرنا، یا کہیں گے ضرب بیان کرنا کہ چہرہ کب کرنا ہے، تو حالت نماز میں کرنا ہے، ضرب بیان کرنا غرض مفسر ہوگا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ ضرور جانیں گے کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، انہ الحق من رب، حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ انہ کے بعد نکالا التولی الی الکعبۃ یعنی کعبے کی طرف پھرنا، غرض مفسر ہوگا ہو ضمیر کا مرجع بیان کرنا۔ حق کے بعد نکالا الثابت، غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، آگے کتنے ہیں لما فی کتابہم من نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من انہ یتحول الیہا، من انہ یتحول الیہا یعنی جو ان کی کتاب میں ہے، یعنی وہ اہل کتاب جانیں گے کہ یہ حق ہے، یعنی کعبے کا قبلے کا پھرنا یہ حق ہے۔ کیوں حق ہے؟ کیونکہ ان کے کتاب میں یہ موجود ہے کہ قبلہ تحویل قبلہ ہوگا، لما فی کتب ان کی کتاب میں ہونے کی وجہ سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف تحویل کریں گے یعنی پھریں گے۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔
वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला गाफिर नहीं है उससे जो तुम करते हो। तामलून को दो दो तरह से पढ़ा गया है, तालमून यालमून, जो तुम करते हो, जो वो करते हैं। तो बित्ताई, ता के साथ होगा मोमिनों को खिताब, अय्युहल मोमिनून मिन इम्तिसाल अमरिही, अल्लाह ताला के मामले में से, ए मोमिनो जो तुम करते हो, अल्लाह ताला उसको जानता है। और अगर इसको या के साथ पढ़ें, या मालूम, तो मतलब होगा अल यहूद मिन इनकार अमल अमरिल किबलत, यानी यहूदी जो करते हैं, यानी जो किबले का इनकार करते हैं यहूदी, तो अल्लाह ताला उससे गाफिल नहीं, अल्लाह ताला उसको, उसका इल्म है। तो इसके अंदर गर्ज मुफस्सिर होगा किरात बयान करना। आगे कहते हैं वाला इन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ किबलतका, और कसम है अगर आप ले आए हर आयत अहले किताब के लिए, अल्लज़ीना ऊतुल किताब का तर्जुमा करेंगे अहले किताब के लिए, अगर आप अहले किताब के पास हर आयत लेकर आए तो मा तबिउ, तो भी वो इत्तबा नहीं करेंगे किबलतका, आपके किबले की। यानी यहूदियों को अहले किताब जब तक, यानी वो इनाद के अंदर हैं, वो हसद के अंदर हैं, आप उनको आयात भी दिखाएं फिर भी वो नहीं तस्लीम करेंगे, वो नहीं मानेंगे, इत्तबा नहीं करेंगे। वाला इनके बाद निकाला लाम कसम, इन ये लाम कसम है, वाला इनके अंदर जो लाम है ये लाम कसम है। बिकुल्ली आयत इनके बाद निकाला ऐ सिद्क़िका फी अम्रिल किबलत, यानी अपने किबले के मामले में सच्चा होने पर अगर आप उन्हें दलील भी दें तो फिर भी वो तस्लीम नहीं करेंगे। गर्ज मुफस्सिर होगा यहाँ पर वजाहत करना, मातबी यानी ला यत्तबिऊन, वो इत्तबा नहीं करेंगे, आसान माना बयान करना गर्ज मुफस्सिर है। इनादन यानी इनाद की वजह से गर्ज मुफस्सिर होगा मफूले लहू बयान करना, कि वो आपके किबले की इत्तबा क्यों नहीं करेंगे, इनादन, इनाद की वजह से, हसद की वजह से। वमा अंत बिताबिइन किबलतहुम, और आप उनके किबले की इत्तबा करने वाले नहीं हैं, आप उनके किबले की इत्तबा करने वाले नहीं हैं। वमा बादुहुम बिताबिन किबलत बादिन, और उनमें से बाज बाज के किबले की इत्तबा करने वाले हैं, या बाज उनमें से बाज बाज के किबले की इत्तबा करने वाले हैं। तो किबलतहुम के बाद निकला कुतिअ लितमइही फी इस्लामिहिम, यानी ये कतई है कि आप उनके किबले की इताअत नहीं करेंगे, ताबेदारी नहीं करेंगे। लितमई फी इस्लामिहिम, उनके इस्लाम में आपकी तमा की वजह से, तमा कहते हैं जो है वो ख्वाहिश, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि वो सारे के सारे लोग इस्लाम की तरफ आएं। तो हुजूर के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप उनके किबले की ताबे ना हो, यानी अगर आप हुजूर उनके किबले की ताबे हो जाएं तो वो क्या हो जाएंगे, मुसलमान हो जाएंगे। इस वजह से आप उनके किबले की इत्तबा ना करें। व तमइहिम फी ऊदिही इलैहा, और उन यहूद के तमा की वजह से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस किबले की तरफ लौट आए। ठीक है, तो हम जमीर से मुराद यहूद हैं, और ऊद ही के अंदर जो ही जमीर है इससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। जी, उसके बाद कहते हैं वमा बादुहुम बिताबिन किबलत बादिन, उनमें से बाज बाज के किबले की ताबे नहीं है, यानी अल यहूद किबलत नसार,
یعنی یہود قبلت نصارہ، یعنی یہودی نصارہ کے قبلے کے تابع نہیں ہیں، وہ بالعکس اسی طرح نصارہ یعنی عیسائی یہودیوں کے قبلے کے تابع نہیں ہیں۔ یعنی اوپر لکھا ہوا ہے فَإِنَّ الْيَهُودَ كَانُوا يَسْتَقْبِلُونَ الصَّخْرَةَ وَالنَّصَارَى مَطْلَعَ الشَّمْسِ، کہ جو یہودی تھے وہ گنبد خسرا، یہ جو مسجد اقصی کا گنبز ہے، یعنی بیت المقدس جسے کہتے ہیں ہم، تو اس کی طرف وہ چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ عبادت وغیرہ کرتے تھے یہودی۔ اور جو نصارہ ہوتے تھے تو عیسائی، تو وہ مطلع شمس یعنی جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے، جس طرف سورج غروب ہوتا ہے اس طرف وہ چہرہ کرتے تھے اپنا عبادت کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے بعض بعض کے قبلے کے تابع نہیں ہیں۔ یہودیوں کا قبلہ الگ ہے، عیسائیوں کا قبلہ الگ ہے، تو غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر اگر اتباع کی آپ نے ان کے خواہشوں کی، علم آنے کے بعد، من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس علم کے آنے کے بعد، ٹھیک ہے، تو اہواءہم کے بعد نکالا التی یدعونک الیہا، یعنی ان کی خواہشوں کی اگر آپ نے اتباع کی، پیروی کی، کون؟ التی یدعونک الیہا، یعنی جو جس خواہش کی طرف آپ کو وہ بلاتے ہیں، جس خواہش کی طرف، التی یعنی جن خواہشوں کی طرف وہ آپ کو بلاتے ہیں، غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ من العلم کی بات نکالا الوحی، یعنی علم سے مراد یہاں پر وہی ہے، غرض مفسر ہوگا معنی مرادی بیان کرنا۔ انکا اذا لمن الظالمین، تو آپ اس وقت ضرور حد سے بڑھنے والوں میں سے ہوں گے، یعنی ان اتبعتہم فردا، یعنی بالفرض اگر آپ نے ان کی اتباع کی، غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا۔ آگے کہتے ہیں یعنی یہ ایک فرضی چیز ہے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیروی کریں، تو آگے کہا نا فردن، بالفرض۔ آگے کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو کتاب دی گئی، جن لوگوں کو آتینا، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، وہ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں اسی طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں۔ یعرفونہ کے بعد اے محمدن نکالا، یعنی غرض مفسر ہوگا وہ ضمیر کا مرجع بیان کرنا، یعنی بنعتہ فی کتبہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی وجہ سے جو ان کی کتابوں میں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان کی کتابوں میں ہے، اہل کتابوں کے اندر، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے بیٹوں سے بڑھ کر حضور کو جانتے ہیں کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، لیکن سار حسد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے اسلام نہیں لاتے۔ قال ابن سلام، حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ عیسائی تھے پہلے، پھر آپ مسلمان ہو گئے تھے، تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لقد عرفتہ حین رأیتہ کما اعرف ابنی، یعنی جب آپ عیسائی تھے تو کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو پہچانا تھا جس طرح جب میں نے آپ کو دیکھا تھا، میں نے حضور کو پہچان لیا تھا جب میں نے حضور کو دیکھا تھا
کما عارف ابنی، جس طرح میں اپنے بیٹے کو جانتا ہوں، ومعرفتی لمحمد اشد، اور میرا حضور کو جاننا، میرا حضور کو جاننا یہ شدید تھا، یعنی میں حضور کو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، لیکن حضور کو جاننا میرا اپنی اولاد سے بڑھ کر جاننا تھا، حضور کی معرفت اپنی اولاد کی معرفت سے زیادہ تھی، اسی کا یہی مطلب ہے۔ تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ضرور حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، حق کے بعد نکلا نعتہ، یعنی حضور کی شان کو وہ چھپاتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں ھذا الذی انت علیہ، یعنی وہ جس پر آپ ہیں، تو یہ مبتدا ہے، ھذا الذی انت علیہ، یہ جس پر آپ ہیں، تو الحق من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، کائن یعنی ثابت شدہ ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ثابت شدہ ہے۔ غرض مفسر ہوگا حق کی آسان معنی بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، فلا تکونن من الممترین، تو اے مخاطب تم نہ ہونا، فلا تکونن تم ہرگز نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے، یعنی الشاکین فی ہے، یعنی اس معاملے میں شک کرنے والے تم نہ ہونا، اے من ہذہ النوع، یعنی اس قسم میں سے، اس نوع میں سے، وہ ابلغ من اللہ یمترا، تو یہ اس بات کے شایع نشان ہے، وہ ابلغ، یہ زیادہ بلیغ ہے کہ اس کو نہ شک نہ کیا جائے، من ان لا تم ترا، کہ اس کے اندر شک نہ کیا جائے، یہ جو معاملہ ہے، یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اندر شک نہ کی جائے۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ الشاکین فی کے اندر کیا ہوگا کہ ممترین کی آسان معنی بیان کرنا، اور آگے والی جو عبارت ہے اس کے اندر غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا۔ وَلِكُلِّ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے چہرہ کرنا ہے، لِكُلِّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے قبلہ ہے، وجہتن کا مطلب ہے یعنی سمت، وَهُوَ مُوَلِّيهَا، اور وہ اس کی طرف پھیرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اس قبلے کی طرف پھیرنے والا، لکل کے بعد نکالا من الامم، یعنی امتوں میں سے ہر ایک کا قبلہ ہے، قبلتن وجہتن کے بعد نکالا غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ مولیہ کے بعد نکالا وجہہ فی الصلاۃ، یعنی نماز کے اندر اپنے چہرے کو پھیرنے والا ہے، وفی قراءۃ مولا ہو، اور ایک قراءت میں مولا ہے، وجہ فی الصلاۃ کے اندر غرض مفسر ہوگا مفعول بہ بیان کرنا، وفی قراءۃ اس کے اندر غرض مفسر ہوگا قراءت بیان کرنا۔ آگے کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا، تو بھلائی کو طلب کرو، یعنی فاستبقوا الخیرات، بھلائی کی طرف جلدی کرو، اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہو، اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہیں لائے گا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا،
ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ باردو الی الطاعات، یعنی فرما برداری کی طرف تم جلدی کرو، وہ قبول اور اس کو قبول کرنے کی طرف، بھلائی کو اور فرما برداری کو قبول کرنے کی طرف جلدی کرو۔ غرض مفسر ہوگا آیت کی آسان معنی بیان کرنا۔ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ تم تمام کو لے آئے گا، یعنی یجمعکم یوم القیامت فیجازیکم باعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کرے گا قیامت والے دن تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ آگے کہتے ہیں من ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور جہاں جس بھی طرف تم نکلو، جس بھی طرف تم جس بھی جانب تم نکلو تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیرو۔ لسفر یعنی سفر کے لیے۔ غرض مفسر ہوگا متعلق بیان کرنا۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک وہ ضرور حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ بالتاء والیاء، تا کے ساتھ بھی ہے، یا کے ساتھ بھی ہے۔ تقدم مثلہ، اس کی مثال پیچھے گزری، یعنی تا کے ساتھ ہوگا تو کیا ہوگا، یا کے ساتھ ہوگا تو کیا ہوگا، یہ پیچھے وضاحت ہو گئی۔ غرض مفسر ہوگا قرات بیان کرنا۔ وَقَرَّرَهُ لِبَيَانِ تَسَاوِيِ حُکم السفر وغیرہ، اس آیت کو دوبارہ کیوں ذکر کیا، پیچھے بھی یہ آیت آئی ہے تو اس کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس آیت کو سفر وغیرہ کا حکم بیان کرنے کے لیے ذکر کیا گیا ہے یا دوبارہ لایا گیا ہے۔ کررہ، اس کو دوبارہ لایا گیا ہے حکم اور سفر اور سفر کے علاوہ کا حکم بیان کرنے کے لیے، کہ ہر سفر کا حکم بھی وہی ہے کہ سفر کے اندر ہو تو بھی کعبے کی طرف چہرہ کرنا ہے، اور اگر حضر میں ہو، سفر میں نہ ہو، پھر بھی تم نے چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کرنا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جس بھی طرف تم نکلو تو اپنے چہرے کو کرو مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں بھی تم ہو تو پھیرو اپنے چہروں کو اس کی طرف۔ کررہ للتاکید، اس کو مکرر ذکر کیا ہے، کیوں؟ للتاکید، تاکید کے لیے۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا، وجہ تکرر بیان کرنا۔ آگے کہتے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً، تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت نہ رہے، تاکہ لوگوں کے لیے آپ پر کوئی حجت نہ رہے۔ لوگوں سے کون مراد ہے؟ الیہود او المشرکین، یہود و مشرکین، یہود یا پھر مشرکین۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا معنی مرادی بیان کرنا۔ آگے کہتے ہیں اے مجادلتن فی تولی الی غیرہ، یعنی جو اس کے علاوہ کی طرف پھرنے میں جو جھگڑا ہے، تاکہ وہ جھگڑا نہ رہے۔
لتنتفی مجادلتہم لکم من